أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى في موضع آخر وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ. جمعے کے باسعادت خوش نصیب بزرگوں، پیارے ساتھیوں، قوم اور ملت کے عزیزوں اور نونہالوں، اور خاص طور پر ملت کی ماں اور بہنوں، اللہ جل شانہ کا دین بہت کامل اور اکمل ہے. یعنی اتنا زیادہ وہ مکمل اور پرفیکٹ اور انسانی اور کائنات کے ہر معاملے میں اس کو برتنے کے لیے بہت زیادہ مناسب نہیں، انسب ہے، افضل ہے، اور سب سے زیادہ موزوں اور لائق ہے اللہ کا قانون، اور اسی طریقے سے آسان بھی ہے، مشکل نہیں ہے. اور اللہ جل شانہ نے یہ فرمایا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا، کسی بھی ایک آدمی کے لیے بھی اللہ جل شانہ نے ایسا قانون نہیں بنایا کہ اس پر مشکل گزرے، کر نہ سکے. الا وسعہا، جتنی پہلے اس نے طاقت بخشی ہے، جتنی اس کے اندر گنجائش رکھی ہے،
اور جتنا زیادہ اللہ جل شانہ نے اس کو توفیق بخشی ہے بس اتنا ہی کرنے کا وہ حکم دیتا ہے۔ لا یکلف اللہ جل شانہ تم کو لوگوں کسی بھی نفس کو، مرد ہو عورت ہو، کالا ہو گورا ہو، پڑھا لکھا ہو یا جاہل، کسی کو بھی اللہ جل شانہ نے اس کی طاقت سے، اس کی قدرت سے، اس کی وسعت سے زیادہ اس پر بوجھ نہیں ڈالا ہے۔ الا وسعہا، اس نے فرمایا کہ ہاں پہلے اللہ تعالیٰ طاقت دیتے ہیں، وسعت دیتے ہیں، قدرت دیتے ہیں، اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا مکلف بناتے ہیں۔ اور اللہ جل شانہ نے اور ان کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث کے الفاظ ہیں، الدین یسر، دین آسان ہے، وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ، دین کے معاملے میں کچھ لوگ مبالغہ کر کے ناسمجھی کی وجہ سے دین میں کچھ سختی برتنے لگتے ہیں۔ لن یشاد الدین، کسی بھی حیثیت سے دین میں زور و زبردستی کریں، مبالغہ کریں، بڑھا چڑھا کے کرنے کی کوشش کریں، الا غلبہ، جو بھی ایسا کرے گا کر نہیں پائے گا، کیونکہ الدین یسر، دین بالکل آسان ہے۔ تو یہ اللہ جل شانہ کا قانون ہے۔ اب رمضان میں دیکھیے کہ روزے کو فرض کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد فرمایا کہ یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، لوگوں بیمار ہو گئے ہو تو پھر تم پر روزہ فرض نہیں ہے، چھوڑ دو روزہ، بڑی آسانی سے چھوڑ دو، کوئی تم کو برا بھلا نہیں کہے گا۔ اللہ جل شانہ کے نزدیک تم پر کوئی ذرہ برابر بھی روزے دار میں یا بے روزے دار میں کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں تفریق نہیں ہے۔ بیمار پڑ گئے اب روزہ نہیں ہو، ہاں جب بیماری ختم ہو جائے گی رمضان کے بعد روزے رکھ لینا۔ تم دیکھتے ہیں آسانی، سفر میں جا رہے ہیں، سفر بڑی مشقتوں، آج والے نہیں، مشقت والا سفر ہے، تو سفر میں ہو تو کہا کہ فی ایام اخر، دوسرے دنوں میں جب رہنا گھر میں تو کر لینا، لیکن ابھی تمہارے اوپر فرض نہیں ہے۔ دیکھا آپ نے کتنا آسان ہے، ابھی تمہارے اوپر فرض نہیں ہے، بلکہ حد تو یہ ہے لن یشاد، میں نے کہا کہ دین کے معاملے میں نہیں آپ کہیں کہ نہیں میں تو بڑا متقی ہوں، متقی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعلکم تتقون، روزہ اس لیے ہے کہ اللہ والا بن جاؤ، اللہ سے محبت ہو جائے، اللہ کے لیے جائز کھانا پانی چھوڑا ہے تو اللہ والے ہو ہی گئے تم۔ اب اس کے بعد کوئی حرام کام تم کرو گے جب حلال کام نہیں کر رہے ہو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اب وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تاکہ تم تقوی والے بنو، اللہ سے محبت کرنے والے بنو، اللہ سے ڈرنے والے بنو۔ اب آپ کیا کہیں کہ نہیں میں متقی نہیں متقی بنوں گا، اور بیمار ہو تو روزہ ضرور رکھوں گا، مسافر ہو تو ضرور روزہ رکھوں گا، چاہے اس کے لیے مر جاؤں۔ تو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں نکلے تھے، کون لوگ؟ صحابہ۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ہر جگہ اپنی منطق نہیں لڑانی چاہیے، یہ کوئی خراب کام ہے کیا آپ روک رہے ہیں، سمجھا کہ نہیں، درود ہی تو پڑھ رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں، نہیں، آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں کر رہے ہیں۔ دین ہے یہ، دین یعنی اللہ شرع لکم من الدین، اللہ نے یہ شریعت قانون بنایا ہے، اور پھر اس میں اپنی لگا رہے ہیں، تو یہ تو بڑا ظلم، یہ اس سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ قانون کا النگھن کریں، اس سے زیادہ ظلم یہ ہے کہ قانون کی منمانی تشریح کریں۔ یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے اس وقت، بہت بڑی مصیبت ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ کے نبی اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، کہا کہ لاؤ پانی، اور آپ تو روزہ تھے نہیں، کہا کہ لاؤ پانی، خوب پیا آپ نے، رمضان کا مہینہ تھا، اور اس کے بعد کہا کہ لوگو لیس البر فی السفر، سفر میں اور اس حالت میں کہ کھانے پینے کا نہیں ہے، ایسے ہی نکل گئے ہو تم لوگ اللہ کے راستے میں، اللہ تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے، جس اللہ نے روزہ فرض کیا اسی نے چھوٹ بھی دی ہے کہ دوسرے دنوں میں رکھو گے۔ تو کہا کہ یہ کوئی نیکی نہیں ہے، لوگوں سن لو، کوئی نیکی نہیں ہے، میں بھی روزے سے نہیں ہوں کہ تم سفر میں روزہ رکھو، اور وہ بھی اس حالت میں
کہ کسی صاحب کو دیکھ رہا ہوں پانی سے بھگو پانی کی تو ایسی قلت ہے، سر پہ رکھ رہے ہیں، ہاں کوئی دیکھو کہ مرجھائے ہوئے ہیں، کہتا اور عصر کا وقت تھا، دیکھیں کب سے روزہ صبح سے پورا کر لے آئیں۔ ہمارا تقویٰ کیا کہتا ہے؟ قانون ہم بنا رہے ہیں، کیا کریں، اب تو تھوڑا ہی وقت رہ گیا ہے۔ دین کا مطلب ہوتا ہے، مسلمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سرنڈر کر جانا پورے طور پر، جہاں احکام الہی آئیں، منمانی تشریح میں بھی اور منمانی تشریع میں بھی، یعنی قانون بنا کر کے کہے کہ ہم 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنائیں گے، اور دوسرا کیا کہے نہیں اس قانون کی میں منمانی تشریح ادھارن دوں گا، اس کا بخیا کروں گا۔ سب دونوں ہی دین مسلمانی سے نکالتا ہے انسان کو۔ تو اللہ کے نبی نے جب اس پر فرمایا، اس پر بھی کچھ روزے دار تھے، کہا کہ ایسی نیکی چند منٹوں میں پورا ہو جائے گا، یہ رمضان کا روزہ کوئی بدل ہے؟ دنیا کے ساری زندگی روزہ رکھتے رہے، رمضان کا ایک چھوڑ دیا آپ نے نا، پوری زندگی رکھیں گے بدل نہیں ہوگا۔ مجبوری میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ ہاں وہاں جائیے، تو آپ کہیں کہ اس کا کوئی بدل نہیں ہے اس لیے میں اس کو پورا ہی کر دیتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اولئک الوساط، اولئک الوساط، اولئک الوساط، کہا کہ میری امت میں کوئی نافرمان ہے، قانون کا توڑنے والا ہے، نبی کا نہ ماننے والا ہے، تو کون لوگ ہیں؟ یہی لوگ ہیں جو روزہ پہ تانے ہوئے ہیں۔ میں نے اس لیے بات کہی ہے، بات ہمیشہ ادھر ادھر چلی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دین بہت آسان ہے، اور اللہ جل شانہ اتنا ہی مکلف کرتے ہیں۔ اب آپ سے کہیں گے نہیں 5,000 آپ دیں، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ 5,000 دیں گے تب بھی میں بھی 5,000 دوں، کیا پاگل پنی ہے یار؟ ہاں اللہ نے آپ کو اس کے لائق بنایا ہے، وہ 1 روپیہ دیتا ہے آپ سے کم نہیں ہے ثواب اس کا، سمجھا کہ نہیں؟ آپ یہ مت کہیے کہ یہ کریں گے، فلاں جگہ کے لوگ ایسے کریں گے تو میں ایسے کروں گا، فلاں اتنا کرے گا تو میں کروں گا، اور فلاں آدمی 5 کام دن بھر میں کر دیتا ہے، آپ نے 3 ہی کا مکلف کیا ہے، وہ 5 کر دیتا ہے بڑی خوشی خوشی، لیکن اس بیچارے پر ایک جو کیا ہے کسی نے، مالک نے کیا ہے، یہی اس کے لیے مشکل ہے، وہ کر لے گیا تو گویا کہ 50 کر لے گیا وہ۔ تو اللہ بہتر جانتے ہیں، وسعت اور طاقت اور حیثیت اس نے متعین فرمائی ہے، اس لیے قانون بھی اسی نے اس کے مطابق بنایا ہے۔ آپ نہیں کہہ سکتے 5 انگلیاں برابر آپ کریں گے تو نہیں ہوگا۔ تو یہ بات تو بتا دی، دین آسان ہے، ہم نے کہیں کہیں مشکل کر دیا ہے۔ اس میں عورتوں کا مسئلہ ہے کہ یورپ میں 50 کتابیں لکھی گئی ہیں، روزانہ 50 باتیں ہوتی ہیں یورپ میں۔ اب تو یورپ کی ضرورت بھی نہیں ہے امریکہ کی، اب خود ہمارے گھروں میں اتنے پیدا ہو گئے ہیں بھانت بھانت کے کہ اب وہی عورت کے بارے میں دنیا بھر کے مسائل۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور فرمایا کہ جتنا مقام عورت کا ہے اتنا ہی حق اور مردوں کا ہے، اتنا ہی حق عورتوں کا ہے۔ وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا، جتنا مرد کما لے جائیں ان کی ملکیت ہے، ان کا حق ہے یہ۔ اگر وہ تہجد مرد پڑھتا ہے مرد ولی کہلائے گا، اور اگر وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ، اور عورت کے لیے بھی اتنا ہی 100% ہے مِمَّا اكْتَسَبْنَا، جتنا وہ کما رہی ہے۔ تجارت آپ کر رہے ہیں، آپ کا پروفٹ اگر 100% ہے تو عورت کا بھی 1 ذرہ اس میں کم نہیں ہوگا، اس کے لیے بھی جتنی وہ کمائے گی اس کا ہو جائے گا ہر معاملے میں۔ ہاں وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کچھ مردوں کی ان کی جسمانی ساخت، ان کی ذہنی ساخت، ان کی کچھ ذمہ داریاں ہیں جس کی وجہ سے ان کا کیا ہے، ایک جگہ کہیں ایک درجہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اس میں نہیں کہ تجارت میں آپ نے کی اور دونوں نے ایک ہی مارکیٹ میں تجارت کی، ایک ہی میں شیئر مارکیٹنگ ہے، یا جہاں ہے جو ہے اس میں اس کو کم ملے گا عورت ہونے کے ناطے، آپ کو زیادہ ملے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس شاہ بانو کا کیس تھا نا، میں نے اس دن وہاں بھی کہہ دیا، بھری بزم میں راز کی بات کہہ دی، بڑا بے ادب ہوں، سزا چاہتا ہوں۔ سزا تو روز بھر کرتے ہیں ہم لوگ، اسی کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ جج نے 3 چانس دیا تھا شاہ بانو میں، جس میں ہندوستان ہل گیا تھا، اور اسی دن سے ہماری رہی صحیح قوت و طاقت سب لوگ کہتے ہیں سمجھ میں آئی تھی، 10 طرح سے کھسک گئی تھی۔ ہم منوا لیا تھا حکومت سے، حق منوا لیں گے، جب خود مانیے پوری دنیا مانے گی آپ کو۔
اللہ کی مان لیجئے، رسول کی مان لیجئے، حق کی مان لیجئے، تعصب قومی ہو اس کو برداشت کر لیجئے، اس کو مت چھیڑیے، خاندانی ہو، مذہبی ہو، مسلکی ہو، سب کو جب آپ بالکل پیروں تلے رونت دیں گے اور مساوات برابری والے انسان بنیں گے، انصاف والے انسان بنیں گے، تو ساری دنیا سنے گی۔ ایسے نہیں سنے گا ہم نے منوا لیا تھا حکومت کو، منوا کے لیا تھا، بڑے بڑے سودے کیے تھے، بڑی بڑی چیزوں سے کمپرمائز کیا تھا، تب ہوا تھا۔ تو اس نے 3 مرتبہ جج نے مہلت دی، کہا کہ ٹھیک ہے یہ بیچاری طلاق 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 تو آپ نے کہی، کیا ہو گئی وہ مغلظہ، اب تو کسی لائق نہیں رہے کہ اس گھر میں رہے، کسی لائق نہیں رہے کہ بیوی رہے، اب کیا ہوگا بتائیے، آپ کہاں جائے گی وہ؟ 12 بجے رات میں آئے بڑے دندناتے ہوئے اور طلاق 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 کہہ دیا، کہاں جائے گی؟ وکیل صاحب ہمارے تیسری مرتبہ کہا کہ صرف اتنا بتا دے، کوئی آپشن ہے اسلام میں؟ کہاں جائے گی بیچاری؟ کیا ہوگا اس کا؟ خاموش خاموش خاموش، تیسری مرتبہ چانس دیا اس نے۔ اور ہم لوگ بھی ایسے ہی ہیں، کہتے ہیں میرا بیٹا ڈاکٹر ہوگا، وکیل ہوگا، فلاں ہوگا، ٹھکاں ہوگا، ارے کچھ دین دار بھی تو ہوگا پہلے، تب ہوگا، تب امت کو، ملت کو وکیل کی حیثیت سے، جج کی حیثیت سے تب فائدہ پہنچائے گا۔ دین جانتا ہی نہیں، دنیا اگر 1 لاکھ جان لیا تو دین ہی کو تلپٹ کر دے گا وہ، آپ دوسرے دشمن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ گھر میں جب نادان دوست 10 ہوں بلکہ 1 ہو، چوں از قوم یکے بیدانشی کرد نہ کہرا منزلت ماند نہ مہرا، پوری قوم میں 1 آدمی نہنگ اور 1 آدمی بیکار نکل جاتا ہے، یا باتونی یا کسی طرح کا فتنہ فساد والا نکل جاتا ہے، پوری قوم کی عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ اور یہاں گھر گھر ہوں تب کیا ہوگا؟ ایک ایسا ہو جائے تو اب ایک وکیل ہی صاحب گھر میں ہو گئے تو گھر ہی کے لوگوں سب کو پھنسا دیں گے، وہ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہاں، پورے پردادا وقت سے اورنگزیب کے زمانے سے سب دستاویز نکال لیں گے اور سب کو پھنسا دیں گے اس میں۔ تو بہرحال بڑی آسانی سے کہہ سکتے تھے کہ ہمارے ہاں ایک شوہر گیا ہے جو بعد میں آیا تھا، اس سے پہلے کون تھا کفیل؟ باپ تھا۔ بھائی پر اسلام نے فرض کیا ہے بہن کی کفالت، ماں کے قدموں کے نیچے لیٹا رہے تب بھی وہ حق نہیں ادا کر سکتا ماں کا، سمجھا کہ نہیں؟ سب کچھ نچھاور کرے گا، بھتیجے ہیں، پھر چچا کو ولایت حاصل ہوتی ہے، یہ صرف نکاح کا وقت رہتا ہے؟ نہیں، اس کے ابا مر گئے ہیں تو چچا پڑھا دیں گے، ابا نہیں ہے تو بھائی پڑھا دے گا، صرف اس وقت یاد رہتا ہے۔ اس کے بعد بہنوں کے کیا حقوق ہیں، ماؤں کے کیا حقوق ہیں، پھوپھیوں کے کیا حقوق ہیں، 10 کندھوں پر بڑی مضبوطی سے اسلام نے ان کی کفالت، ان کی پوری ذمہ داری رکھی ہے۔ اور شوہر سے ملتا بھی ہے تو کیا اولاد ہو تو 8واں حصہ ملتا ہے نا، اس پر آپ اتنا واویلا مچائے ہیں۔ بھائی شوہر مر گیا تو کتنا ملے گا بیوی کو؟ بچے ہیں تو 8واں حصہ ملے گا، 8 حصہ کریں گے تو 1 اس سے اس کا خرچ چلے گا۔ لیکن یہاں مکمل کفالت باپ کو کرنی ہے، بھائیوں کو کرنی ہے، بھتیجوں کو کرنی ہے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اتنا ہم سے نہیں بن سکا کہ ہم کہیں، اگر ہوتا تو وہ راستہ نکال رہا تھا کسی طریقے سے، صرف بددیانتی والی بات ہر جگہ نہیں کرتے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق اور معاملات، اب بتائیے کتنا بڑا حق ہے ان کا۔ مسجدوں میں آنے کا مسئلہ تھا، اب ہم لوگوں نے اس کا دروازہ کھولا ہے۔ وہ ہم کو بچپن کا یاد آتا ہے، ایک بہت بڑے سیرت پر کتاب لکھی تھی مولانا صفی الرحمن مبارک پوری نے، پوری دنیا میں پہلا نمبر ملا تھا، عربی میں لکھا تھا، عرب کا کبھی منہ بھی نہیں دیکھا تھا، نہ کسی عربی کا منہ دیکھا تھا، پتہ نہیں کہاں سے ان کو اتنی اچھی عربی آئی، کوئی پڑھایا بھی نہیں تھا ان کو۔ بہرحال وہ بیٹھتے تھے جمعہ کے دن، وہ بڑے جم کر کے اپنی آفس میں، اور دن تو پڑھانے سے فرصت نہیں رہتی تھی، تو آئے 2-3 آدمی خوب سوٹ بوٹ والے، پڑھے لکھے، ہم لوگ تو ابھی پڑھ رہے تھے، چھوٹے سے تھے، تو طلاقی کا مسئلہ لے کر کے آئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہاں بھائی دیکھو وہ 3 دے دیا ہے تم نے، ایسے ایسے دیا ہے تو وہ 1 مانی جائے گی۔ تو اس میں سے جو آفیسر صاحب تھے وہ کہتے ہیں ہاں مجھے پتہ ہے، گزشتہ سال بادشاہ فہد نے اجتہاد کا دروازہ کھول دیا تھا، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ ہاں وہ دروازہ کھول رہے تھے، ہمارے یہاں کے حاجی گئے تھے، انہوں نے بھی دیکھا، نہیں سمجھا آپ لوگوں نے؟ یعنی اجتہاد کا دروازہ، اردو میں بولتے ہیں اجتہاد کا دروازہ کھل گیا، اجتہاد کا، یعنی اب اس مسئلے میں غور فکر کریں گے، قرآن میں سوچے سمجھیں گے، کچھ بھنو ناتھ بن کر کے جیسے چاہا ویسے نہیں چل دیں گے۔ قرآن ہے تو پڑھیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو وہ بیچارے نے، آفیسر صاحب نے کہیں سن لکھا تھا، دروازہ بہت دن تو بند کیا تھا نا لوگوں نے، کہا کہ کوئی بھی قرآن میں غور نہیں کر سکتا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو یہی فتح پوری کی جامع مسجد میں
قاتلانہ حملہ ہوا تھا، بڑا زبردست حملہ تھا. یہ قرآن سمجھنے کی دعویٰ کر رہے ہیں، فارسی میں ترجمہ کریں گے یہ. اور ان کے بیٹے شاہ رفیع الدین نے اور شاہ عبد القادر نے کیا تو کیا کہا کہ ان پر بھی قاتلانہ حملہ ہوا تھا. تو دروازہ بند ہی نے کر دیا ہے کہ کچھ سوچ سمجھ نہیں سکتے اس میں، جو ہو گیا. تو وہ بیچارہ سمجھا کہ یہ دروازہ بند ہے تو اس کا مطلب کوئی دروازہ ہوگا، اور ظاہر بات ہے اتنا بڑا دروازہ تو مکہ ہی مکرمہ ہوگا اور بھی خانہ کعبہ میں ہوگا. تو کہا کہ ہاں ہمارے ہاں کے حاجیوں نے دیکھا. اب مولانا تو بڑے ظریف انسان تھے، مہمان تھے اور معزز مہمان تھے، ہنستے تو مہمانوں کی بے عزتی ہو جاتی، تو اس لیے بڑے مشکل سے ضبط کر رہے تھے. لیکن ہم لوگ پیچھے بچپنے کی عقل کھلکھلا دیا ہم لوگوں نے. سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو بہت سے مسئلے ہیں جو انسان اس کو سمجھتا نہیں ہے. عورتوں کا مسئلہ، عورتوں کے بارے میں ہم اسی میں آج تک الجھے ہوئے ہیں. وہ جا سکتی ہے کہ نہیں جا سکتی ہے، پڑھ سکتی ہے کہ یا نہیں پڑھ سکتی ہے، اب جائز ہے یا ناجائز ہے. سب کاموں میں ہم لوگوں نے ایسے ہی کیا عورتوں کے ساتھ. یہی ظلم ڈھائے ہم نے. عورت کو ایک خاص خول میں بند کرنا، اور جب چھوڑتے ہیں تو اتنا آزاد چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ صبح کب نکلی ہے کب آئے گی اب گویا کہ آپ باپ نہیں رہے. یورپ کو صرف ہنستے ہیں کہ وہاں آزاد ہیں، مادر پیدر آزاد ہے، گھوم رہے ہیں. تو آپ بھی آپ کے گلیوں میں، آپ کے محلوں میں دیکھتے دیکھتے، گلی محلے کی بات کہنا تو بہت بڑی زیادتی ہے. گلی والوں پر ڈال دیا، اپنے محلے والوں پر ڈال دیا. یہ دیکھیے کہ خربوزہ جو آپ کے کھیت میں لگا ہوا ہے یا بغل کے کھیت میں، تو خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ لاتا ہے. تو یہ مت کہیے کہ پاس میں پڑوس میں ہو رہا ہے. یہ دیکھیے کہ وہاں نظر آ رہا ہے تو آپ کے گھر میں آ چکا ہے وہ. یہ بڑی بنیادی چیز ہے جس کو ہم بھلا دیتے ہیں. دوسروں کے سر چیز دوسروں کے سر ڈالنا، دوسروں کے سر ڈالنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اگر پڑوسی نہیں بچا ہے تو آپ سمجھیے کہ جس دن پڑوسی پر نظر پڑی ہے اس سے پہلے آپ ختم ہو. تو ہم لوگ دوسروں کو کہتے تھے کہ دوسرے کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کے حقوق نہیں ہیں، عورتیں کسی لائق نہیں ہیں. تو یہ تو مردوں کے لیے بات ہو گئی. لیکن بہنوں کے لیے یہ ہے کہ عورت جتنا مرد طاقتور ہے اتنی ہی عورت بھی طاقتور ہے اللہ کی شریعت اور قانون میں. نیکیوں کے کمانے میں، خاندانوں کو درست رکھنے میں، ملک کو چلانے میں، ملت کو پروان چڑھانے میں. کہا کہ کسی نے کہا ہے کہ جو عورت مہد میں یعنی گود میں جیسے ہی بچہ آتا ہے اس کو جس طریقے سے اس میں تصرف کرنا، جس طریقے سے ڈیل کرنا عورت کے ہاتھ میں پہلا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ٹھیک سارے عالم کو نچانے کے لیے اللہ جل شانہ نے جس کو پہلے دن دیا تھا وہی اسی نے کل طاقت اس کو بھی دی ہے. ہم نے اس کو بالکل عجز معطل کر رکھا ہے. یہ کیسے ہوگا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے گھر کا ایک پورا بوجھ کس کے اوپر ڈالا تھا؟ ایک مرد تھے ابو قحافہ جو تھے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ان سے بڑا بھی کوئی مدبر نہیں تھا. ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں بچا تھا اور مکے میں بھی کوئی مرد نہیں تھا مسلمانوں میں سے. تو اس وقت گھر کی ساری ذمہ داری ایک چھوٹی سی بچی پر ڈال کر کے گئے. سوچ سکتے ہیں آپ؟ اور اسی لیے کہتا ربۃ البیت. عورت کو کیا کہا جاتا ہے؟ گھر کی مالکن نہیں، گھر کی حقیقی رب مجازی وہی ہوتی ہے. بہنیں سنیں ہماری، سارے گھر کی ساری ذمہ داریاں اس کے سر ہوتی ہیں. اسی کا کندھا اتنا مضبوط ہے کہ اس کو ڈھو سکے، اس کو لے چل سکے. گھر خاندان کو ہر ناحیے سے باندھ کر کے رکھنے کا معاملہ صرف اس کے سر ہوتا ہے. اور اپنے اپنے گھر کا جائزہ لیجئے نا. بڑے مزے سے جمعہ پڑھنے آئے ہیں، بڑے مزے سے ابھی چلے جائیں گے. صرف ایک تجارت روز لگے بدے وصول میں آپ چل رہے ہیں اور اس کے ساتھ روز 10 چیلنج آ رہے ہیں گھر میں، بچوں سے لے کر کے، رشتہ داروں سے لے کر کے، پڑوسیوں سے لے کر کے، ان کی تعلیم سے لے کر کے، ان کی تربیت سے لے کر کے، اور پریکٹیکل ان کو اسی طریقے سے برتنے کا مسئلہ ہے. ہاں ایک دن ذرا آپ بھی اس کا کپڑا اتار کر کے دیکھیے اور سمجھا کے دیکھیے، اس میں بھی لگ جائے گا اس آپ کی شیروانی بچے گی نہیں. اور نازک وقت میں ان سارے متضاد یعنی ایک دوسرے کا اپوزٹ چیزوں کو وہ کس طریقے سے ڈیل کرتی ہے، آپ ایک دن میں پسینہ آ جائے گا آپ کو. بہت ہوشیار مرد وہ ہوتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی یاد رکھتے ہیں، کان فی محنت اہلہ. جب گھر میں ہوتے تھے تو گھر کا جو کام کاج ہوتا تھا اس میں بڑی حصے داری سے نہیں، بڑی جگرداری سے نہیں، بڑی ایمانداری سے آپ اس میں سے بھرپور ہاتھ بٹاتے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سب اسی ذمہ ڈال کر کے الگ ہو جائیں. سمجھا کہ نہیں؟
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا؟ کہا کہ یہ گھر کا پورا مسئلہ، بلکہ دادا جو تھے ابو قحافہ، ان کو تو مسلمان ہوئے نہیں تھے، ان کو تو یہی فکر تھی کہ یہ ابو بکر جو ہے تاجر مکے کا، یہ تو آج لگتا ہے کہ نکل جائیں گے، یا جیسے نکل گئے تب احساس ہوا کہ گھر میں کچھ خالی خالی سا، اندھے تھے نا، بوڑھے ہو گئے تھے، اندھے تھے، اور اس اندھے پن کی وجہ سے، لیکن اندھوں کو کہتے ہیں، وہ تو مذاق میں کسی نے کہا اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی سوجھی، وہ تو ایک دوسری بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بصارت چھینتا ہے تو بصیرت اتنی زیادہ تیز کر دیتا ہے کہ آنکھ والے نہیں دیکھتے وہ دیکھ لیتا ہے۔ تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ یہ سرگرمیاں جو میں سن رہا ہوں، کانوں میں جو آ رہی ہیں، احساسات جو ابھر رہے ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ محمد کے ساتھ ابو بکر بھی نکل گئے، بچہ نہیں ہے، اب کوئی ہے نہیں۔ تو ان کو سب سے زیادہ فکر تھی کہ بھوکے نہ مر جائیں یہ بچے، اور مجھ جیسے بوڑھے کا کیا ہوگا جو گھنٹے گھنٹے بھوک لگتی ہے جس کو، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ یہ بچے جو ہے نا، جو سیکنڈ منٹوں کھلائیں گے تو کھا لیتے ہیں، وہ ہضم بھی کر لیتے ہیں، ان کی خواہش بھی اتنی بڑھی ہوئی ہوتی ہے اور ان کی بھوک بھی اتنی بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ لیکن کاش کہ یہ بیٹے جو ہیں، سمجھا کہ نہیں سمجھا، جن کے ہر لمحے آپ خیال رکھتے تھے کہ اس کو بھوک جلدی جلدی لگتی ہے، خواہش بھی ہر وقت پروان چڑھی رہتی ہے، ٹھیک بڑھاپے میں اس بچے کے باپ کی بھی ویسی ہی خواہشیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بوڑھے جو ہیں، دو چیزیں ان کی بہت بڑھ جاتی ہیں، جتنا بوڑھا ہوتا چلا جاتا ہے اتنی ہی اس کے اور زیادہ جینے کی خواہش۔ دیکھ رہا ہے کہ قبر میں پاؤں لٹک رہا ہے، 60 سال اگر اللہ تعالیٰ نے متعین فرمائے تھے تو 59 سال تو گزر گیا، اس پر کبھی نہیں غور کرتا، اور اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اور جی لیتا۔ سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ جو بڑھاپا ہوتا ہے، دو چیزیں اس کی جوان ہوتی چلی جاتی ہے، عمر گھٹتی چلی جاتی ہے، موت کے منہ میں جانا ہوتا ہے اس کو، لیکن ساتھ ہی ادھر ذہن نہ جا کر کے اور زیادہ جینے کی اس کی خواہشیں بڑھ جاتی، اور آرزویں، تمنائیں، دنیا کی کمائی اور دنیا کتنی حاصل ہو جائے، کہا کہ وہ اور زیادہ اس کی بڑھ جاتی ہے۔ تو میں نے اس بھوک والی بات کہی تو اس کی بھی بڑی وہ ہے، یہ سمجھا کریں، بہت کچھ جاننے کی ضرورت ہے اس کو، کہ اس وقت بوڑھے کی خواہشیں، اس کی ضرورتیں، اور جو بے چین کر دیں اس کو، اس کی بھوک، سب چیز بڑھ جاتی ہے۔ صرف مال کمانے کی بھوک نہیں بڑھتی ہے، صرف عمر بڑھ جائے اس کی بھوک نہیں بڑھتی ہے۔ تو حضرت ابو قحافہ جو تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، کون تھے یہ؟ امت کے سب سے بڑے ولی، انبیاء کے بعد سب سے افضل، اور ان کے ایمان کے ایک ذرے کو تقسیم کیا جائے تو ساری دنیا کے لوگ ولی ہو جائیں، برابر نہ ہو سکے ایسے انسان کو۔ تو ان کو فکر ہوئی، کہا کہ ابو بکر تو نکل گئے، بیٹی پوتی کو کہا، بیٹی کچھ چھوڑا وڑا ہے کہ سب لے کے گئے محمد کے پیچھے، سب ادھر تو نہیں دے دیا، یہاں اعلیٰ اولاد ہے، کچھ تو خیال کرنا چاہیے تھا۔ وہ لے آئیں، صرف سننے کے لیے نہیں ہے، یہ قصے نہیں ہیں یہ۔ کہا کہ دیکھیے یہ عورت، آپ کہتے ہیں کہ عورت کہیں پڑھ لیا کہ ناقصات عقل ہوتی ہیں، ایک چھوٹی سی بچی، ابھی شادی بیاہ کا کہیں پتہ نہیں ہے، اور وہ بچی کیا کرتی ہے کہ اس وقت ڈھبوا ہوتا تھا اپنے یہاں، آپ لوگوں کو یاد ہوگا جو بزرگ لوگ ہیں، وہ پتھر جیسی چیز چھوٹی چھوٹی ٹھیک انہی پیسوں کے برابر انہوں نے تھیلے میں رکھا، اور تھیلے میں رکھ کر کے پیش کر کہا دادا یہ، وہ ایسے پکڑا تو کہا کہ چلو اس ناحیے سے تو ٹھیک ہے، چلے گا کچھ دن، ابو بکر نہیں ہے تو، سمجھا کہ نہیں؟ دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اور پھر کٹھن ترین وقت گھر سے نکلنے کا تھا، اور پھر گھر سے نکلنے کے بعد غار ثور میں پہنچنے کا تھا۔ بڑے بڑے دل دہل جاتے ہیں، جتنی مشینریاں ہوتی ہیں نا، آئی بی کی ہو، فلاں کی ہو، فلاں کی ہو، فلاں کی ہو، یہ سب جہاں کام نہیں کرتا ان کا دماغ، اس سے بھی زیادہ سنگین حالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچنا تھا غار ثور میں۔ اور وہاں کون پہنچتی تھی؟ یہ بچی پہنچتی تھی۔ آپ کہتے ہیں کہ عورتوں کا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ عورتوں کو عضو معطل بنا کر کے رکھا ہے، یا عورتوں نے اپنے کو آپ کو سمجھا ہی نہیں کہ اس دین کے لیے، اس ایمان کے لیے، اس ملک کے لیے، اس ملت کے لیے، اس خاندان کے لیے، اس سوسائٹی کے لیے ہمارا کیا کردار ہو سکتا ہے؟ ہم نے ان کو معطل کر کے رکھ چھوڑا ہے۔ وہ سب سے سنگین حالات میں، اور دیکھیے اس کے بعد ذات النطاقین ایسے ہی نہیں کہی جاتی تھی، وہ جو نیچے پہنتی ہیں عورتیں، پھاڑ کر کے اس کو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو توشا۔ ہم کیا کریں کہ وہ تو آپ کو لے کر کے بھول گئے تھے، کیا بولتے ہیں بھائی، جس سے باندھتے ہیں،
اور کیا کہتے ہیں جس میں پیک کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں جس سے اس کو بالکل وہ کر دیتے ہیں. کہا کہ یہ حمل ہوتے تو اسی میں چانس گنوا دیتے، دشمن آ کر کے ساری تلواریں گردن پہ مار کے چلا جاتا. تیزی سے پھاڑا اس کو، اور پھاڑنے کے بعد اس کو باندھ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ فداکاری ان کی سنی کہ ایسے ایسے کیا آسماں نے، اور کس طریقے سے اس پہاڑی کو پار کرتے وہاں پہنچی ہے، یہاں بہت زیادہ رکنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بھی کارنامے ہیں. جو دلیل راہ تھا اس کو کیسے وہ اس کے ساتھ کیسے چلتی تھی، اور غار حرا آذوقہ کیسے تیار کرتی تھی 3 دنوں کے لیے، اور بقیہ دنوں کے لیے کیسے تیار کر کے کہ آپ 1 ہفتے میں مکہ مکرمہ پہنچ جائیں. روئے زمین کے جتنے اسفار ہیں، جتنی ہجرتیں ہیں، آج سیریا کے لوگ مرتے ہوئے کتنے سمندروں میں کھپ گئے، یورپ کے ملکوں میں کس طرح سے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں یہ کٹھن راہیں تھیں، اور نہ ہی ایسے دشمنوں کا کہ 100 جوان، جن کا 1 جوان کافی تھا کسی بڑے سے قافلے کو روک لینے کے لیے، اور کس طریقے سے دندناتے 100 گھوڑوں کی لالچ میں وہ کیسے دوڑ رہا ہے. اور اس کے علاوہ ابو جہل جیسا انسان جو ابو الحکم تھا، اس کا وار اور اس کی تیر کبھی بھی کہیں بھی خطا نہیں کرتے تھے. ابو الحکم ایسی نام نہیں تھا، پنچوں کا باپ. یہ سب لگے ہوئے تھے. تو عورت کا مقام، عورت کا مرتبہ، عورت کا کام، اس کا دائرہ عمل، کاش کہ ہم مرد سمجھتے، اور کاش کہ وہ اپنے مقام و مرتبے کو سمجھتی. یہ ادوار ہیں، گھر سے لے کر کے آپ نے دیکھا انٹرنیشنل مسئلہ بنا دیا. تجارتی بنیادوں کی جتنی خامیاں تھیں اس کو دور کیا، گھریلو جتنی الجھنیں تھیں مالی 1 منٹ میں درست کر دیا اس کو. سمجھا کہ نہیں سمجھا ہے؟ اور وہ تو آپ قربان ہی جائیں گے کہ کس یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی تھی. ہمارے یہاں یہ کہ میری بیٹی بس اسٹیج پر آج آ گئی تھی. خاتون خانہ ہو وہ سبھا کی پری نہ ہو. اکبر الہ آبادی نے اسے کہا پڑھیں، دنیا میں سب سے اونچا مقام حاصل کریں. حضرت عائشہ نے جیسے بڑے بڑے فقہائے محدثین کو، صحابہ کرام جو رات دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے، اور ان کا ایک ہی کام تھا کہ بھوکے پیاسے بے ہوش ہو کر کے گر جاتے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جملہ یا ایک حرکت ان سے پوشیدہ رہ جائے، غائب نہیں ہوتے تھے کہ اتنا دیر کھائیں گے، اتنی دیر کمائیں گے، تب تک یہ چانس چلا جائے گا. وہ لوگ بھی حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین مسلمانوں کے ماں سے آ کے فقہ اور فتاوی اور حدیث پڑھتے تھے. ادب بھی لٹریچر کی دنیا میں حضرت عائشہ کی کوئی مثال نہیں ہے. اور ویسے البیلا نمونے حدیث ام زرع وغیرہ میں پڑھیے تو میں اس وقت بھی 25 مرتبہ پڑھنے کے بعد بھی جب تک ڈکشنری یا ترجمہ لے کے نہ پڑھوں پورے طور پر ترجمہ نہیں کر سکتا. ایسی کیا زبان ہے، کیا مقام ہے. اور بھی چیزیں ہیں، اور پورے پتہ نہیں وہ گھر میں رہنے والی ابو بکر کی بیٹی کبھی کسی مرد نے دیکھا نہیں ہوگا. وہ جب ان پہ الزام لگا تھا صفوان بن معطل کے والی حدیث میں، تو کہا کہ بچپنے میں ان کو دیکھا تھا اس لیے پہچان لیا تھا، بچپنے میں دیکھا تھا، نہیں تو کبھی کسی نے دیکھا نہیں تھا. لیکن شعر و ادب کی دنیا میں ان کا جو مقام تھا، قرآن کی آیت کوئی پڑھتا تھا اور اس وقت فوراً کیا کرتی تھی، اشعار کے ڈھیر لگا دیتی تھی. یہ دیکھو یہ عرب شاعر نے کہا ہے اور فلاں موقع سے کہا ہے، یہی اس کا مطلب اور مفہوم ہو سکتا ہے. تو حضرت ان کی بات تو نہیں کدھر چلی گئی، حضرت خدیجہ کسی یونیورسٹی کی پڑھی ہوئی نہیں تھی، لیکن انہوں نے کیا کہا تھا. آپ نے دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرد گھبرائے ہوئے اکثر آتے ہیں، 2-3 چیلنج، یہ بڑے بہادر ہیں، وہ تو آفیسی میں مینیجری سے لڑ کے آئے ہیں، سمجھا کہ نہیں سمجھا، اور یہ استعفیٰ دے کر کے آ گئے ہیں، سمجھا کہ نہیں. ساتھیوں سے ان کو کسی نہیں بنتی، گھر میں آتے تو ٹینشن سے آتے ہیں، کہا کہ نہیں. باہر بھینگی بلی بنے ہوئے گھر میں شیر بن کر کے آتے ہیں کچھ لوگ، ایسے ہی ہوتا ہے. تو ایسے کون ہے جو کسی پرابلم میں زندگی نہیں گزارتا، خصوصاً آج کل کے دور میں. کچھ نہیں ہے تو ٹینشن میں آپ کو مبتلا کر دے گا. بڑی لمبی لائن لگی ہوئی ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے، صرف ایک آدمی کی وجہ سے، ایک موٹر سائیکل والے نے پھنسا دیا ہے، اور اس کے بعد الٹے آپ کو ڈانٹتا ہے، سمجھا. ٹینشن میں آپ پڑ جائیں گے. خالی آج کل لوگ آپ کو بلا کتنا بھی فری رہنا چاہیں، کتنا ہوں آپ سیدھے بنا کر کے رکھیں، کتنا ہوں اچھا بن کے چلیں، ٹینشن میں آپ کو ضرور ڈال دیں گے لوگ. یہ سارے ٹینشن کو جانتے ہیں، ٹینشن پروف کر دینے کے لیے، بالکل ختم کر دینے کے لیے. ٹینشن سے کون سی جگہ ہوتی ہے؟ وہ صرف گھر میں بیوی ہوتی ہے،
یقین جانیے، اور 1000 ٹینشن میں سے 100 میں سے 99 وہ دور کر دیتی ہے گھر جاتے ہی آپ کے. اکثر ہاں، ہم ان عورتوں کو نہیں کہتے، ان ماؤں بہنوں کو نہیں کہتے جو 16 سنگار کے ساتھ نکلیں گی، بڑی میٹھی میٹھی باتیں کریں گی، جب باہر نکلیں گی اجانی میں بیٹھیں گی، لیکن شوہر جب گھر میں آیا یا جب ان کو ٹھیک ٹھاک سے رہنے کا مطلب ہے سر جھاڑ منہ پھاڑ، اس وقت وہ اکے دکے ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی بھی اور ہماری بھی اصلاح فرمائے. تو یہ چیز حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک چیز مجھے عجیب بات تکلیف دہ لگتی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تجارت کے لیے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے ساتھ تجارت کرتے تھے، اور جب پتہ چلا کہ ان کا کوئی مرد نہیں ہے جو جائے، اس سے بھی ان کے ڈسپلن کا پتہ چلتا ہے کہ عورت تجارت کے مرحلے میں کہاں کہاں اب آپ اتنے اسمارٹ بن جائیں کہ ہر جگہ دندناتی پھریں. خدیجہ، جاہلیت کا زمانہ، جاہلیت اولا، ایسی جاہلیت جس پر 1000 جاہلیتیں قربان کر دی جائیں، اس سے زیادہ گندہ زمانہ کوئی نہیں تھا. لیکن حضرت خدیجہ خود شام نہیں جا سکتی تھی، سیریا نہیں سفر کر سکتی تھی. رحلۃ الشتاء، جب جاڑے کا موسم تھا تو آپ مزے سے یمن میں جاتی، قافلے چلتے اور دنیا دیکھتی، بڑی تاجر، بڑے بزنس مین تھی، اور جب گرمی کا زمانہ آتا تو سیریا میں چلے جاتے. یہی رحلۃ الشتاء والصیف لیلاف قریش، ایسے ہی نہیں ہے. وہ کہا لوگوں نے کہا کہ ان کو حضرت عائشہ صدیقہ نے کا انتخاب کس پر پڑا؟ محمد کا نام سنتی رہتی تھی. ایسے شرافت والی خاندان تھی، ایسے بزنس میں ماہر تھی مکے میں، اور تجارتی قافلے ان کے بہت اونچے ہوتے تھے. لیکن انتخاب کس کا کیا؟ یہ مرد کا کمال ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ امین صادق مشہور ہیں. ہر بچے، ہر کافر، ہر مشرک، اس وقت تو کافر مشرک سب برابر ہی کی طرح چل رہے تھے، سب کے دلوں کا وہ ٹھنڈک تھے، سب کی آنکھوں کا تارا تھے جب آپ نے نبوت نہیں ملی تھی اس وقت. تو ان کا کمال تھا یا حضرت خدیجہ کا کمال تھا کہ اتنی شریف گھرانے کی عورت، اور مکے میں تاجروں کو اور مینیجروں کو اچھی طرح سے جانتی تھی کہ کون کس مقام کا ہے، کتنا امانت دار ہے، کس کو داد دیں گے آپ. عورت کا یہ مقام ہے، عورت کا یہ سینس ہے، عورت کے یہ تجربے ہیں جو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے ملے. اور کیسے جاتے تھے، کیسے آتے تھے، وہ بھی ایک ایک پل کی خبر رکھتی تھی. ایسے ہی شادی نہیں کی تھی انہوں نے، ایک ایک پل کی خبر رکھتی تھی. جو غلام ساتھ جاتا تھا ان کا ایک ایک پل کی خبر کہ محمد کیسی، کہا کہ اتنا نفع کیسے لے کر کے آ گئے. یہ نہیں کہ جو آپ کا بیٹا کما کر کے لا رہا ہے، آپ کا مینیجر نے خوب بڑے یہ کر لیے، آپ آ کر کے گلہ دیکھ کر کے بس گلے بھر تعریف کر رہے ہیں. یہ بھی پوچھیے کہ کیسا آیا ہے، کس طریقے سے کمایا ہے، ڈنڈی تو نہیں ماری ہے. وہاں ایک ایک چیز کا کہ کسی گاہک کے ساتھ بھی زیادتی نہیں ہوئی، کہیں دھوکہ نہیں ہوا، مال کہیں بڑھا چڑھا کے نہیں بیچا گیا. وہ حدیث میں ہے نجش ہے اور پتہ نہیں اور کیا کیا قسمیں حدیث میں سب کو حرام کہا گیا ہے. وہ بعد میں آپ نے سکھایا، لیکن وہ سب پہلے برت کر کے دکھا دیا تھا نبوت سے پہلے. ہم کہتے ہیں مولانا لوگ ایسے ہو گئے ہیں، ہمارے ایسے لوگ ہو گئے ہیں. آپ ویسے ہی نیت سے پڑھتے ہیں، ویسی نیت سے پڑھاتے ہیں، اور ویسے ہی ماحول لے کر کے جاتے ہیں. دنیا کمانے کے لیے دین کا ڈھونگ رچتے ہیں تو ہوگا کیا؟ کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا. یہ سب چیزیں ہیں، اس پر غور کیجئے. حضرت خدیجہ دل چاہتا ہے کہ صرف ان کے تجارتی قافلے کو اور غلام جو خبر دیتا تھا اور کس طریقے سے باریک پیمانوں پر ایک ایک چیز کو کرتی تھی، ایسے ہی نکاح، ایسے ہی یہ کر کے. اب سو لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑی تجارت کے نفع کمایا اور پورا نفع لا کے دے دیا تو حضرت خدیجہ کہیں کہ بڑا ایماندار ہے. ایمانداری اتنی جلدی پتہ چل جائے تو بہت سے لوگ آپ کی جھولی روز بھر دیں گے. یہ حضرت خدیجہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تھی. ہماری ماں اور بہنیں بات ختم کرتے ہوئے بہت سی باتیں تھی اس سلسلے کی، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد جو ایک گھیرا آنے والا تھا. آپ تو ایک گھر کی نہیں چلا رہے ہیں، ایک اسکول چلانے میں تھک جا رہے ہیں، ایک انجمن میں آپ کی سب کچھ تیا پاچا ہو جاتا ہے. یہاں بڑی ذمہ داری تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ زندگی میں تھر تھر کانپ رہے تھے، اور گھر آئے ہیں تو اس قدر گھبراہٹ ہے. بیوی ہوتی تو کیا ہوتی؟ جو وہ بیوی کہا کہ گئے ہی کیوں آپ؟ یہاں بیٹھ کر کے اللہ کو یاد نہیں کر سکتے تھے کیا؟ آپ گئے
اس جبل نور پر، جس کو کیا بولتے ہیں وہ غار حرا، کہا کہ اس پہاڑ پر چڑھے، پہاڑ پر بھی اوپر سے خطرناک طریقے سے کھوہ میں گئے، کھوہ میں بھی اندر جا کے بیٹھے، مر بھی جاتے تو کون جانتا، ایسے ہی جاتے ہیں آپ لوگ، ایسے ہی کام کرتے ہیں۔ نہیں، وہ بیوی 6 مہینے سے کم پہلے تو چلاتی تھی، 6 مہینے سے 5 دن 4 دن 7 دن کا پورا بہترین کھانا تیار کر کے دیتی تھی کہ اتنا دن لے کر کے آپ وہاں رہیں گے، پھر آتے تھے۔ یہ خدیجہ کا مال ہوا کرتا تھا، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ بیوی ہو تو ایسی ہو۔ یہاں تو بیوی جیسے ہی کمانے لگتی ہے، اب وہ کیا کرتی ہے، وہ آپ بھی کہتے ہیں پہلے ہی نامرد بن گئے، آپ پہلے ہی غلام بن گئے۔ تو ایسی کمائی سے بے کمائی اچھی ہے، بیوی بن کے رہتی تو پتہ نہیں گھر کو جنت بنا کے رکھتی۔ اب اس کے باہر جانے سے، کمانے سے، کہ خود ہی مرغوب ہو کر کے اپنی مردانگی بھول دے، وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ، تم عورت کے عزت کے، اس کے ناموس کے، اس کے حشمت کے اور اس کے وقار کے محافظ تم مرد بنائے گئے ہو۔ چند ٹکوں میں تم بک گئے، صرف بکنا سمجھتے ہیں کہ عورت کو کہیں چھوڑ دیا، تماشا کر رہی ہے، وہ نہیں ہے۔ آپ جہاں اس کے مال سے مرغوب ہو گئے، ایمان کو چھوڑ دیا، اپنے خاندانی روایات کو چھوڑ دیا اور انسانی چیزوں کو چھوڑ دیا۔ جس محمد داغ داغ کنبا کجا کجا نے ہم باتیں کہہ رہی ہے، تو ایک واقعے میں 100 عبرت و نصیحت و موعظت کے داستان پوشیدہ ہیں۔ کہاں کہاں رک کر کے کون کون سی گتھی انسان سلجھائے اور سمجھائے۔ جمعہ کے چھوٹے سے خطبے میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس وقت انہوں نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سمجھایا ہے، یقین جانی ایک خاندان کو جنت بنا دینے کے لیے، ایک سوسائٹی کو بہترین بنا دینے کے لیے، دل کے ٹھنڈک کے ساتھ، صرف اوپری نہیں، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ انک لتصل الرحم، کون رشتہ دار ہے جو آپ سے ناراض ہے؟ آپ نے رشتوں کو ایسے جوڑ کر کے رکھا ہے کہ مکہ میں بھائی کا بھائی دشمن ہے، لیکن آپ نے جنت بنا کر کے رکھا ہے۔ کون غریب ہے جو سکتا ہے اور آپ اس کا مداوع نہیں کرتے؟ بہت لمبی چیزیں ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم کو آپ کو توفیق ارزانی فرما دیں۔ ہماری ماؤں بہنوں کو جو سوسائٹی اور معاشرے میں، وہ صرف نماز کا مسئلہ نہیں ہے کہ مسجد میں آ گئیں، یہ تو اللہ کے رسول نے پہلے دن کہا تھا کہ استوصوا بالنساء خیراً، لوگوں یہ مرتے مرتے جو آخری 1-2 نصیحتیں ہیں، ایک تو نماز کی ہے اور دوسری میں کیا کہہ رہا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آنا، تم ان کے حقوق کا خیال کرنا۔ یہ آپ آخری دنیا سے جا رہا ہے اور دنیا کا سب سے عظیم انسان ہے، دنیا کا سب سے بڑا ذمہ دار انسان ہے، دنیا کا سب سے بڑا امانت دار انسان ہے، دنیا کا سب سے افضل انسان ہے۔ اس کے سامنے یہ حکومت ہے، یہ تمہاری قریش کی یہ ناک ہے، اور یہ دنیا میں اقوام عالم میں فتح کے جھنڈے گاڑنے کے لیے مسلمانوں یہ دے کے جا رہا ہوں نعرہ، کہیں نہیں۔ استوصوا بالنساء خیراً، ادھر اللہ سے رشتہ جوڑو، ادھر سوسائٹی میں جہاں حقیقت میں پاور کا سرچشمہ ہے، اس کے بارے میں کہہ کے جا رہا ہوں۔ یہ یہاں سے، گھر سے یہاں سے ٹھیک رہا اور وہاں اللہ سے کنیکشن رہا، کارے جہاں دراز ہو لیکن وہ سب درست ہو کر کے رہ جائیں گے انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین۔